مزید بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ہمارے سینئر صحافی رفعت سعید۔ رفعت، یہاں پر یہ بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو منایا گیا، لندن جا کر رحمان ملک نے ان کو منایا، اب وہ آ کر آج ہمیں پارلیمنٹ میں نظر بھی آئے، کیا صورتحال چل رہی ہے؟ متحدہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں حکومت کے؟ دیکھیں صوفیہ، عوامی رائے تو آپ کو ابھی امین شاہ کی رپورٹ میں مل گئی کہ عوام بالکل۔ کا کتنا تعلق تھا اس تقریر سے اور کتنا انہوں نے اس کے بارے میں کا اظہار کیا۔ جہاں تک رہی ایم کیو ایم کی بات، تو نظر آ رہا ہے واضح طور سے کہ جو کوششیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھیں وہ برابر ثابت ہوئیں۔ متحدہ قومی موومنٹ ایوان میں نظر بھی آئی، گو کہ کہیں کہیں وہ ان کا ایک احتجاجی رویہ بھی ہے، وہ اپنا ساتھ ساتھ احتجاج بھی کرواتے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت لگتا یہ ہے ان کے رویے سے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آگے تک لے جانا چاہتے ہیں، اور جو ایک کوشش نظر آتی ہے حزب اختلاف کی وہ یہی ہے کہ یہ حکومت چلے اور اپنی مدت پوری کرے۔ اس کے ساتھ لیکن رفعت، یہاں پر میں یہ ضرور سوال اٹھاؤں گی کہ متحدہ نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم صرف قوم کے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ قوم کے ساتھ ہے، اور جو قوم کہے گی ہم وہ کریں گے۔ لیکن قوم جو کہہ رہی ہے وہ تو ابھی دکھائی دیا، امین نے بتایا کہ مطلب کس طریقے سے لوگ ٹارگٹ کلنگ سے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ تو پھر متحدہ نے ایسے کیسے ایگریمنٹ کر لیا حکومت کے ساتھ اس صورتحال میں؟ صوفیہ، ایگریمنٹ تو کوئی نہیں کیا، لیکن وسیع تر قومی مفاد ایک ایسی چیز ہے جس میں اس میں تمام چیزیں سمو جاتی ہیں۔ اس میں سیاسی جماعتوں کو بھی بیل آؤٹ ہونے کا موقع ملتا ہے، اس میں حکومت کو بھی بیل آؤٹ ہونے کا موقع ملتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وسیع تر قومی مفاد میں ہی ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہ ان کے اس فیصلے سے نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک رہی احتجاج کی بات یا حکومت سے علیحدہ ہونے کی بات، تو وہ کہیں دور دور تک ابھی نظر نہیں آتی یہ بات۔ اور آپ ایک اس میں مسلم لیگ نون کا رویہ بھی دیکھیں، انہوں نے چودھری نثار کو سامنے رکھا ہے، انہوں نے یہی بات کی ہے، وہی اس پہ بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف دونوں اس مسئلے سے ذرا سا دور نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آشیرواد جو ہے چودھری نثار کو میاں نواز شریف کی حاصل تو ہے، لیکن وہ حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، اور یہی رویہ ایم کیو ایم کا بھی ہے۔ گو کہ کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اب جو ہے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، روزانہ 6-7 افراد ہلاک ہو رہے ہیں، ایم کیو ایم اس پر احتجاج بھی کر رہی ہے، اس پر جو ہے بات بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت سے بھی احتجاج بھی کر رہی ہے، بات بھی کر رہی ہے، لیکن فی الحال نظر ایسا نہیں آتا کہ ان کے اتحادی جو ہیں پیپلز پارٹی کے وہ ان سے علیحدہ ہوں گے۔ آپ جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اتحادی ان سے علیحدہ نہیں ہوگے، لیکن کاف لیگ تو آج اٹھ کر چلی گئی تھی، اور نون لیگ بھی اٹھ کر چلی گئی تھی، تو اتحادیوں میں تو صرف اے این پی اور ایک متحدہ ہی رہ گئے۔ تو مطلب اس طرح کی صورتحال میں جب آدھے لوگ پارلیمنٹ سے اٹھ کر چلے گئے، کہہ سکتے ہیں کہ پرامن احتجاج کیا انہوں نے، لیکن کس طریقے سے حکومت چل سکتی ہے جب قوم یہ کہہ رہی ہے اور آدھے جو ہیں وہ حزب اختلاف والے وہ نکل کر چلے گئے؟ تو یہ تو صرف زبانی کلامی بات چیت ہو گئی۔ دیکھیں، سیاست دانوں کو عوام میں بھی واپس جانا ہے، انہیں ایک عوامی ٹوکن احتجاج بھی کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ٹوکن احتجاج ہی تھا۔ حکومت کو موقع دیا گیا ہے، آصف زرداری کو تقریر کرنے کا موقع دیا گیا ہے، احتجاج انہوں نے ریکارڈ ضرور کروایا ہے، مسلم لیگ قاف کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں اب بھی، لیکن اس سارے مسئلے میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے بالغ نظری کا ایک مظاہرہ کیا ہے۔ یہ اطلاعات ضرور موجود تھے کہیں جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے، کہیں جمہوریت پر شب خون نہ مارا جائے۔ اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ سیاستدانوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں لگتا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو موقع فراہم کر کے جمہوریت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارشد شریف کی گفتگو میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی، انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات ضرور کی تھی کہ جو موقع دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو، یہ موقع دیا گیا ہے، اور وہ جمہوریت خطرے سے دوچار نہ ہو، اسی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں نے اور عوام کے پاس جانے کے لیے انہوں نے یہ موقع رکھا ہے اپنے پاس کہ احتجاج بھی کیا ہے، تاکہ وہ عوام میں جا کے یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے احتجاج کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، لیکن اس احتجاج اور بائیکاٹ میں وہ زور نہیں ہے جو ماضی میں نظر آیا فاروق لغاری کے زمانے میں، جو نظر آیا غلام اسحاق خان کے زمانے میں، اور جو رفیق تارٹ کے زمانے میں۔ وہ زور حزب اختلاف کا اس مرتبہ ایسا نظر نہیں آیا۔ بہت شکریہ رفعت سعید آپ کا، جو کہ سینئر صحافی اور ہم کو تجزیہ دے رہے تھے آج کی صورتحال کے بارے میں، کہ صدر صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور کافی پرامن احتجاج بھی سامنے آیا ہے۔ اور اب وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔